نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فہم قرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 30 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 31 سے 33 کا اپنی 3 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ گرامر میں آج ہم واللہ سے مشق کریں گے، اور اس واللہ سے مشق سے مراد یہ ہے کہ آج ہم جو آپ نے مزید فیہ کے کتنے ابواب پڑھیں؟ 8۔ ان 8 ابواب کی مناسبت سے ہم کمزور افعال بھی سیکھیں گے۔ اس طریقے سے ہم نے 3 حروف والے صحیح جو تھے نا ثلاثی مجرد کے بھی کمزور حروف بھی سیکھے تھے نا، جیسے فتح یفتح، اور اسی کے بعد کیا تھا وہب یہب، کمزور حروف میں سے نصر ینصر، قال یقول۔ آج ہم ایسے ہی جو مزید فیہ کے افعال یا ابواب ہیں ان کے مناسبت سے کمزور افعال ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے، سیکھیں گے، اور کوئی بھی اس میں چیز نہیں آپ کے لیے پریشانی والی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ درمیان میں دیکھیں، اس میں دیکھیں درمیان والے حرف پہ کیا ہے، شد معلم ہو جائے گا بس۔ ہاں کہیں کہیں کمزور حرف کی وجہ سے جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ تقریباً آپ جان چکے ہیں، تو کوئی بھی چیز مشکل یا نہیں ہوگی۔ اچھا، کل کے سبق کا مختصراً اعادہ کر لیتے ہیں۔ تو کل کے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ ہاں، اس میں کوئی بتا سکتے اشارے کا نام کچھ ذہن میں آ سکتا ہے؟ خلیفہ پر، خلیفہ پر، ہاں یہ خلیفہ پر سوال، یہ آپ کا کدھر تھا؟ خلیفہ پر سوال۔ اچھا، اس پہ بھی مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا اشاروں کے لیے، انہوں نے کہا کہ بس یہ لوگ ایک دفعہ گزر جایا کریں، بہت زیادہ وہ ضروری نہیں ہے۔ تو میں نے سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ہماری کلاس میں ڈاکٹر صاحب کا ایک کام جو اچھا ہے جو ساتھ ریویژن ہے، میں نے کہا میں نے کسی کو یاد تو نہیں کروایا کہ آپ یاد کریں آپ یاد کریں، لیکن وہ 2 بار روزانہ ریویژن سے تقریباً کلاس کو یاد ہو، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ جو نا وہ اچھی بات ہے۔ تو سر میں بتائی تھی نماز ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں شروع کی، تو ہم روز پڑھ رہے ہیں تو یاد ہوتی جا رہی ہے، تو ایک دفعہ پڑھ کے پھر نماز میں نیت مانتے ہیں، تو پھر یہ اشارہ ذہن میں آتا ہے، صرف فاتحہ پڑھی تو یہ 2 اشارے ذہن میں آئے اور خود بخود انگلی پہ نہیں یوں آج جاتے ہیں پڑھتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد متقیوں کی ہدایت کی آتی ہے ایک آیت، پھر اس کے بعد صفات کی آتی ہے، پھر اس طرح 3 آیتیں پڑھنی ہوتی ہے نا، تو تیسری آیت کافی ان سے میں لذیذ کا، پھر دوسری رکعت میں جو ہے نا وہی من الناس من یقول آمنا، یعنی منافقین کو ہدایت نہیں، ذہن میں آگے بات جو خالی مطلب یہ سب نا اشاروں سے انگلیاں بھی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ تب ہوگا نا جب آپ اس کو ریلیٹ کر پائیں گے قرآن پہ، یہ چیز جو میں بار بار کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ، بلکہ آپ نے جو ہی شروع کی نہیں الذین کفروا، تو آپ کو اس پورے اس آیت کا بلکہ آیات کا آپ کو ترجمہ مفہوم پورے کا پورا پہلے سے ذہن میں آ جائے کہ میں ابھی پڑھنے کے لگی ہوں، نہیں پورے کا پہلے سے ذہن میں آ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو چلیے دہرائیے، کون دہرائیں گے آپ میں سے پہلے صفحے کے اشارے؟ چلیے آپ پہلے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، متقیوں کی صفات۔ جی صفحہ نمبر 2 چلیے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، فسادی اور بے وقوف، دو رخ۔ ٹھیک ہے جی۔ آگ کی مثال، آگ کی مثال، بارش کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، قرآن کا چیلنج، وعید و بشارت، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، مچھر کی مثال، گمراہ کون، گمراہ کون، کفر کیسے۔ کفر کیسے۔ صفحہ نمبر 5 کی ہیں کسی کے ذہن میں؟ خلیفہ پر سوال، ٹھیک ہے۔ اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اور پھسلانا اور توبہ، پھسلانا اور توبہ، یہ پھسلانا۔ سارے پہ پڑھیے۔ خلیفہ پر سوال، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، سجدہ اور ابلیس، استانا اور توبہ۔ پھسلانا اور توبہ۔ جی سر خالی وہی پڑھ کے نا صفات پڑھ کے نا وہ پوری امیجنیشن خود ہی سامنے آ جاتی ہے کہ پڑھا ہوا ہے نا کہ یہی ساری باتیں ہیں، یہ ساری۔ اب آپ ترتیب ہی دیکھ لیں نا تو ابراہیم علیہ السلام کو نام سکھائے اور ابلیس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، اور جو ہے شیطان نے بسلایا اور پھر توبہ کری، پوری چیز خود ہی سامنے آ رہی ہے۔ خود بخود آپ کو پوری ترتیب آ جائے گی نا، تو اس سے بہت زیادہ آسانی رہتی ہے پڑھنے کے لیے، حافظوں کو بہت مزہ آئے گا۔ بہت زیادہ۔ یعنی جو ہمارے حفاظ ہیں، ویسے جو میں نے اپنے طور پہ بھی کوشش کو کیا ہے نا، جہاں جہاں تک میں جب مثلا میں حفظ کرتا ہوں نا، جب کبھی اپنے طور پہ میں جب مجھے ٹائم ہوتا ہے میں کر رہا ہوتا ہوں، مثلا اگر آج میں نے 10واں صفحہ یاد کرنا ہے تو میں اپنے طور پہ پہلے اس صفحے کے اشارے پڑھ لیتا ہوں،
जब सर इशारे मेरी पढ़िए आपसे एक रिक्वेस्ट है, बात कर रही जी। हूँ आप नफी साहब से तो मिल चुके हैं, नफी साहब से आप जी, मिल चुके हैं, जरूर। वो तो इंशाल्लाह राजी है, लेकिन बेटा मेरा था नहीं बड़ा वाला मौजूद, अच्छा। माशाल्लाह हाफिज है वो, तो मेरा बड़ा दिल है कि उसको तर्जुमा समझ में आए बचपन से, और वो देखता है मुझे कहता है आप पढ़ लूँगा, वो तो अच्छा पढ़ लूँगा। तो अगर आप थोड़ी सी रिकॉर्डिंग नफी साहब के लिए मुझे भेजें कि मैं भी जैसे हिफ्स किया था, फिर मैंने जब इसके साथ करा तो मुझे जो जहन में आता है उसके पढ़ाने की वही अलग होती है, हाँ। फीलिंग्स अलग होती हैं। बिल्कुल। तो आप ज़रूर अपने बेटे को ये करवाएं, ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा 2-4 लाइनों का मुझे भेजिएगा ताकि मैं उनको भेजूँ, वो फिर लेके बैठेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आ तो जाएगा वो। जी 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 लेकिन होता है ना बार बार कहने से बाज़ दफ़ा बच्चे भागने लगते हैं, बिल्कुल ऐसे उनको पता है कि जब होता अम्मी यही ले आती है कि तर्जुमा क्यों नहीं छोड़ते पढ़ते नहीं है, सही है। ये देखिए इसका एक तो चीज़ चलिए, ये वाली जो चीज़ अभी आपके सामने है ना तस्वीर इस वक्त, ये मैं आपको दे दूँगा। इसका ये क्या फ़ायदा है कि कलर्स बता रहे हैं आपको कहाँ तक क्या बात हो रही ग्रीन है, और ब्लू। और वो जो कलर यहाँ वही कलर इसमें, जो कलर यहाँ इसमें, ये मैंने डॉक्टर साहब से मांगा, मैंने कहा मुझे रंगीन जी, दें, जी। मुझे लोगों के लिए रंगीन चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक सर आपने है। जो दिया हुआ है वो ये तो नहीं दिया हुआ। हाँ ये वाला नहीं वो ब्लैक एंड व्हाइट यही है, वो जो अभी इन्होंने हाँ जो अभी आपने करवाया ब्रांड किया ना उसका बाइंड करवा तो माशाल्लाह आप बहुत सर अच्छी ये है। वाला भी तो दे सर दें। ये वाला भेज ये देना। मैंने मांगा, अभी मैंने डाउनलोड नहीं किया, रात को भेज दिया डॉक्टर साहब ने, अभी मैं यहीं बैठ के तो सबर के सर बाद इसकी साइड पे नहीं लिखा, इसमें सिर्फ इशारे लिखे हैं। इसमें भी वो सब कुछ लिखा हुआ है, लफ्ज़ी तर्जुमा इसमें नहीं लिखा हुआ सिर्फ, नहीं इसमें साइड पे नहीं है। लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं लिखा हुआ इसमें। हाँ नहीं ये इसमें ये वो उनका सवाल पता है वो दुरुस्त है, उनका सवाल पता है क्या है कि जो नए अल्फाज है ना उन्होंने साइड पे जो तर्जुमा उनका वो नहीं लिखा हुआ है ना, वरना ग्रामर का तो ये सारा ही मौजूद है, इसमें साइड पे तर्जुमा लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है। हाँ। नए अल्फाज में लिखा हुआ है। और भी कुछ लिखा हुआ है ना इसमें। हाँ नए अल्फाज का, फिर नीचे नीचे नुक्ते लिखे होते हैं कि भाई इसका जो नया लफ्ज़ होता है उसका नीचे वो डॉट है, उसके साइड पे तर्जुमा है। तो वही वाले कुरान की बात करें, जैसे आपने डाउनलोड हमने भेजा था वो वाली चीज है, वही है ना वो। नहीं ये इसमें कलर है, इसमें कलर हाँ नहीं। उसमें कलर है। सर अगर ये इसके साथ भी हो जाए ना तो बहुत अच्छा है कि अगर हमें कलर के साथ मिल जाए तो हमें खुद ही पता चल गया कि ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया, हाँ, ये खुद हो दूसरा जाएगा। टॉपिक स्टार्ट हो गया, जी। नीचे तीसरा लेकिन टॉपिक। सर मैं बोलूँ कलर वाला मत दिएगा, हम लोग खुद करेंगे। वैसे ये बात सही सर वैसे ये सही है, हम इसे कलर खुद करेंगे, जब आप हमें पढ़ाते जाएंगे ना हम उसे मार्कर से खुद कलर करेंगे। ये भी सही है। ताकि तो माशाल्लाह उन्होंने देखे ना कितना, ये वाली चीज कर रही अच्छा है। इन्होंने मुझे तस्वीर भेजी थी, मैं आपको शायद नहीं जी, आपको सभी दिखाई- देखी सर, मैंने भी होगी, दिखाई भी दिया। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे इन्होंने खुद लिख दिया ना आज क्या है खलीफा पर सवाल, साइड पे लिख दिया जा, और उसको उन्होंने हाईलाइटर मतलब ब्लू कलर का हाईलाइटर उसको ऊपर मारा हुआ है, तो वो जहाँ जहाँ तक ये आयत है ना तो उन आयत के नीचे उन्होंने वही हाईलाइटर जो था वो मारा हुआ नीचे यार जो भी उसमें से ना, तो फिर उनको खुद अपने तौर पे वो इसको यही बंदा किया हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का जो सबक है, और इसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अस्मा की तालीम। सर लेकिन ये पूरा कुरान तो नहीं है ना। किधर ये है ना पूरा पुराना आ गया ना। ये आपके हाथ में पूरा कुरान तो है ना, ये मैंने पूरा काम तो कराया, तो इसकी सर आप ये दो चीजें दिखाइए दूसरी चीज दिखाइए उनको, दूसरी चीज दिखा रहे हैं, 30वां पारा खोल के देख ले। आप भी दे रही हैं, बनवा लेते हैं ना सबके लिए। हाँ माशाल्लाह उन्होंने कितना अच्छा बनवा दिया। और उसके बाद उसी से आखिर से खोलिए, आपको तो 30वां पारा है या नहीं, मैंने मुकम्मल कुरान कर दिया इसमें। देखिए ये तो उन्होंने अपने तौर पे बाइंड करवाया है ना, एक पब्लिकली छुपा के वो एक अलग चीज है, वो आप इतना सर आसान लेकिन वो उसको चेक कराना पड़ता है, ऐसे नहीं हाँ, होता। हाँ, वो हाँ, पूरी वो- उसके ऊपर काम होगा, बोर्ड बने साल हुए हैं। 6 महीने 8 महीने लगते हैं। उसके लिए क्या है बोर्ड बना हुआ गवर्नमेंट का, आप उसमें लोग होते हैं, बाकायदा उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, और वो बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं वाला काम है। क्योंकि मैंने जब बनवाए थे अपने तर्जुमे वाले कुरान तो 6 महीने लगे, उसके साथ पूरे उलमा बैठते हैं, चेक होता है, वो इतनी फिर आसान नहीं तस्दीक होती है उसके ऊपर, फिर वो छपती है। नहीं ये बस आप अपनी जात तक के लिए रखिएगा। अपने साथ के लिए। हाँ ये बस आप उसके अपनी जात तक जी चले बाद में तो चलिए ठीक है। ठीक है सर। ओके तो इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों ने जो सवाल किया था अल्लाह ताला से तख्लीक आदम के ऊपर, तो उसका जिक्र किया है, और उसमें एक अहम बात ये थी कि फरिश्तों ने जो सवाल किया था वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक पे एतराज़ के तौर पे नहीं था, बल्कि उसके पीछे छुपी हिकमत को जानने के लिए किया था। एक बात ये थी। दूसरी बात, हम दुनिया में इसलिए नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में कोई फल खा लिया था, बल्कि हम दुनिया में इसलिए हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हिकमत और अल्लाह ताला ने हमें भेजना ही दुनिया के अंदर था। कल जो मैंने वाक़या उसके साथ ऐसे लिंक करने के लिए बात शेयर की, तो उसमें मैं आखिर में शायद एक बात कहना भूल गया था कि जैसे अगर हमें दुनिया में आने से, शायद आप में से पूछते कर नहीं थे, चलिए कि मुझे दुनिया में आने से पहले, दुनिया में यहाँ पाकिस्तान या कराची में आप लोगों को पैदा करने से पहले अगर अल्लाह ताला आपको मौका देते 2 मिनट का कि भाई पूरी ज़मीन देख लो, कहाँ पे मैं तुझे भेज दूँ, ठीक है,
اب اس میں یہاں تک تو میں نے بات کی تھی کہ وہ 2 منٹ ہمیں کیا مل گئے؟ دنیا کے لیے مل گئے. اب اس میں آتے ہوئے ہر بندہ اپنی اپنی چیزیں لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک کہہ رہے چلیے تھوڑی دیر میں ہیں 2 منٹ, چلیے رسٹ کر لے تو بعد میں لکھ لوں گا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس رسٹ والے انداز سے گزارتے ہیں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے 1000 روپے بھی چاہیے, اچھا مجھے 1 ہفتے کے بعد پھر 1000 چاہیے, مجھے 1 دن کے بعد پھر 1000 چاہیے, یوں 1000 لکھ رہے ہیں. پھر ایک نے سیدھا سیدھا لکھ دیا مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے, سیدھا سیدھا مجھے 50 لاکھ چاہیے. اب دیکھیں 1000 اور 50 لاکھ. پھر اسی طریقے سے اس نے باقی بھی چیزوں کو لکھا. تو یہ دراصل موازنہ کیا ہے؟ یہ جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اس سے. ایک ہے ایکم احسن عملا, کون تم میں سے بہترین اعمال کرنے والا ہے. اور وہی کہوں گا کہ ایک بندے نے 1000 کو 1000 دفعہ لکھا, 1000 بھی چاہیے 1000, اس کو 1000 دفعہ لکھا تو وہ کتنا بنے گا؟ اور ایک بندے نے ڈائریکٹ 50 لاکھ لکھ دیا مختصر وقت میں, وہ کیا ہو گیا؟ سارا کام ہو گیا. یہی مثال ہے کہ کچھ لوگ دنیا سے تو جب جائیں گے آخرت میں, تو کچھ لوگوں نے غفلت کے ساتھ سوئی ہوئی زندگی گزار کے جا رہے ہوں گے, اور وہ جنت میں پھر اس کے حقدار وہ نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے. پھر کچھ ایسی چیزوں کی طرف پھنسے ہوئے ہیں کہ جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہیں, اور وہ اسے وسیع انداز سے کی جا سکتی ہے, لیکن اس کو وہ اپنے ذہنی صلاحیت کی وجہ سے وسیع انداز سے اس کو کر نہیں رہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کو حقیقی انداز سے کرتے ہیں, اور جس کے نتیجے میں ان کو وہ سب کچھ ملنا ہے. تو وہ 2 منٹ آپ کہہ سکتے ہیں, منٹ کہاں یا سیکنڈز کہہ سکتے ہیں. 2 سیکنڈز کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دنیا دے دی ہے. ٹھیک ہے, اور اس 2 سیکنڈز کی اس دنیا میں آپ نے کون سا جگہ لینی ہے جنت میں, وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور آپ کے پاس اللہ نے آپ کو کیا دے دیا؟ اس کا اختیار بھی دے دیا ہے. دوسری آپ نے بات کی تھی کہ شاید آگے آ بھی رہا ہے یہاں پر اس کا جواب, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حوا نے کہا, اور وہ انہوں نے اس سے بہت زیادہ واقعات ہمارے معاشرے میں بات کی جاتی ہے. یہ الفاظ سامنے دیکھ لیجئے کہ لکھا ہوا ہے فَأَزَلَّهُمَا. ہم پڑھیں گے سبق میں تو ڈیٹیل پڑھ جاتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا, ہما یہ 2 کا صیغہ, ان دونوں کو شیطان نے کیا کیا؟ پھسلایا. تو کسی ایک کا تو ذکر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ساری باتیں, یہ معاشرے کے اندر غلط باتیں بہت زیادہ ایسی ہوتی ہیں جو بالکل پھیلی جاتی ہیں, جن کی حقیقت بھی کچھ نہیں ہوتی ہے. تو آئیے پہلے ہم ان آیات کو سن لیتے ہیں, اور پھر ہم اس کے بعد کیا کریں گے بتا رہے ہیں. جی کون پڑھے گا آواز؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم بنی کرے گا نا. قال الم, کھینچ دیا میں نے لام ہو سکے. جی. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات یہاں سے گیا. والعرض والأرض وأعلم وأعلم
तो अल्लामा तो पढ़ लिया आपने, अल्लामा से पूरा टेबल था, अल्लामा तो इच्छा ये मेरे साथ सारे पढ़े। अल्लमा युअल्लिमु मुअल्लिम मुअल्लिम मुअल्लम तालीम। ठीक है, अल्लमा आदम, आदम को सिखाया, अल्लमा आदम और उसने सिखाए आदम को अल अस्मा नाम, अल अस्मा नाम कुल्लहा, सब के सब किसके, वल्लाहु आलम। ठीक है, या तो कैसे कुछ चीज़ों के नाम सिखाए, तो वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और सिखाए उसने आदम को नाम सब के सब। सुम्मा फिर, सुम्मा आरदा, नया लफ्ज़ है आरदा, आरदा उसने पेश किया, आरदा उसने पेश किया। ठीक है, सुम्मा आरदा हम, फिर उसने पेश किया उनको, आरदा हम उसने पेश किया उनको। जी क्या तर्जुमा का, आरदा हम पेश किया उनको, आरदा हम पेश किया उनको, अलल मलाइकती, फरिश्तों पर। फरिश्तों पर। लेकिन फरिश्तों पर तो माना समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने फरिश्तों के सामने, ठीक है, ये आप कैसे थे, फरिश्तों के सामने रखी वो चीज़, फरिश्तों के सामने पेश किया, फरिश्तों पर। फ़क़ाला, फिर कहा, फिर फरमाया, अम्बिऊनी, ये है अम्बिऊ, ठीक है, अम्बिऊनी, बताओ मुझे, बताओ मुझे, यह है अम्बा युम्बिउ से है, अम्बिऊनी बताओ मुझे, हाउलाई इन सब, ये सब जो चीज़ें हैं, इन कुंतुम अगर तुम हो, सादिकीन सच्चों में से हो, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन सब चीज़ों के नाम बताओ। इसमें से हमारे लिए मुख्तसर असबाक या इशारा क्या है कि यहाँ अस्मा से मराद तमाम चीज़ों के नाम हो सकते हैं, चाहे वो छोटी हुई बड़ी हुई, जो अल्लाह ताला की तख्लीक है, जैसे सूरज है, चाँद है, इन चीज़ों के बारे में जो भी थे अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुसूसी हैसियत बख्शी, ये अब ये तख्लीक के बाद की बात है, और फिर उन्हें किससे नवाजा, इल्म से नवाजा, अल्लमा आदम, आदम को सिखाए, वो कि इल्म अता किया। दर हकीकत इसमें हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है ये भी, यानी हमारे साथ जद्द अमजद हैं, हमारी नस्ल वहीं से है, और ये हमारे लिए भी एजाज़ की बात है, लिहाजा हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की इबादत करनी चाहिए, यानी अल्लाह की इताअत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के सामने जो है आदम अलैहिस्सलाम के जो तारुफ या उनके सामने जो अल्लाह ने उनके मकाम दिलाया, वो बेहतरीन वस्फ़ से दिलाया, वो क्या था, इल्म। यानी उनसे बज़ाहिर उस वक्त जो बात थी, उस वक्त अभी हम आगे पढ़ेंगे उससे बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी ना, तो जिस चीज़ की वजह से वो फरिश्ते इस पे अपने इस सवाल पे कैसे दें, एतराज़ भी कैसे दें, या वो खामोश रहे, या उनका अपना अंदाज़ा वो एक ही चीज़ पे कि आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बता दिए उनके सामने जिनको वो नहीं बता सके, तो उनको यही उस वक्त अंदाज़ा कि भाई इसके पास तो हमसे ज़्यादा है, अगर हमारे पास ज़्यादा था हम क्या करते, यहाँ पर नाम बता देते। तो हम इससे पता चलता है कि हमारे अंदर सीखने की सलाहियत किस दर्जे की मौजूद है, और ये जो सलाहियत मौजूद है इसमें एक चीज़ आप में से भी अगर कुछ लोगों ने शायद वीडियो की ना, इंसान के जो दिमाग की जो सलाहियत है, और इंसान के दिमाग में तकरीबन 10,000 करोड़ सेल्स हैं, तो आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, और हर एक की जो सेल्स हैं ना दिमाग के 10,000 करोड़ सेल्स हैं, उनमें से हर एक की 20,000 तक ब्रांचेस हैं जी। ज़ाहिर इंसान का तो पूरा वजूद सेल से बना हुआ, लेकिन दिमाग में कितने ज़्यादा है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो जो सेल्स हैं वो एक सेकंड के अंदर, अब देखिए अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी है, लेकिन हम इसको अपने इसी दिमाग में हम इसको अपने वहमो गुमा में भी नहीं ला सकते, हाउ कैन इट पॉसिबल। अब वो एक सेकंड के अंदर 500 मरतबा वो ब्रांचेस एक दूसरे से टकराती हैं और बिछड़ती हैं, एक सेकंड में। सोचिए जरा, अल्लाह को ही पता है। ये सलाहियत अल्लाह ने किसको दी है, हमारे अंदर रखी है, लेकिन हम इसको इमेजिन नहीं कर पाते कि कैसे मुमकिन है एक सेकंड के अंदर 500 मरतबा टकराना फिर बिछड़ना। ये सलाहियत हमारे पास। अच्छा, ज्यादा उम्र के लोग अक्सर कहते हैं ना कि हम बूढ़े हो के हमारा दिमाग काम नहीं करता, तो अगर आप 60 बरस के हो जाते हैं तो आपके से 3% खुलिये मरते हैं। कितने फीसद मरते हैं? 3%। तो कितने फीसद ठीक है? 97%। और हम अपने दिमाग का, हमने आइंस्टाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसने सिर्फ 5% इस्तेमाल किया था, तो 97 में से 5% माइनस करेंगे तो ये तो आइंस्टाइन का था, हमारे की क्या सूरत यार, हमारा कितना इस्तेमाल होता है?
वैसे ही होगा पूरा। हमारा तो वैसे का वैसे बड़ा होगा कुछ है तो ये ना हो कि कल अल्लाह से कि अल्लाह जी ये आपकी जो अमानत है मैंने इसको खयानत नहीं की, ये सब मुझे ऐसे वापस कैसे वापस कर तो ये जो बात है ना कि मैं सीख नहीं सकता ये, तो ये इसका बेहतरीन जवाब है। असल बात है कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरीके से मैं आपको अपनी ज़ाती बात दूँ, अभी वहाँ इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स वाला होगा, वहाँ पे ज़्यादा मुझे पता जाना है, तो मैं किसी दौर में बहुत खेलता था, मैं क्रिकेट और वॉलीबॉल का बहुत ज़्यादा खेलता था, पूरा दिन खेलते रहते थे, पता नहीं था कि थकावट भी किस चीज़ होती है ना। लेकिन अब मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं 2 रन्स नहीं भाग के सही बना सकता, या बॉलिंग जब करवाता हूँ 1-2 बॉल फेंकूंगा तो बस क्यों खेलने वालों को वैसे टाइम को पता नहीं चलता सर, उस वक्त नहीं पता चलता ना। लेकिन अब क्या है, हालांकि मैं ही हूँ, उससे शायद उस वक्त में बहुत दुबला था, मैं थोड़ा सेहतमंद भी ज़्यादा हूँ, मैं कह सकता हूँ उस वक्त से। लेकिन वो जो मेरे जिस्म के जो पट्टे हैं ना, मसल्स, वो मुसलसल एक्सरसाइज में थे। अब मुझे पता है कि मैं 1 हफ्ता या 2 हफ्ते मुसलसल वही एक्सरसाइज करूँ ना तो मैं उसी रूटीन में वापस आ सकता हूँ। तो भैया किसकी ज़रूरत है, मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो जिससे मेरे जो पट्टे हैं वो ऊपर वापस क्या जाएंगे, हरकत में आ जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। सेम यही सूरत है सेल्स की है दिमाग के। आप देखिए जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो वो सेल्स ये मैंने कहा ना जो ब्रांचेस टकराती है वो कब, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, जब आप कुछ याद करते हैं, जब सोचते हैं ना, तो वो जो ब्रांचेस हैं वो उस वक्त आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं और बिछड़ती हैं। तो अब हमने ज़्यादा पढ़ना लिखना छोड़ दिया है तो उनकी भी तो एक्सरसाइज क्या होगी, फिर नहीं हो रही है ना, वो भी आराम से बैठे हुए। तो जब आप कुछ अरसे के बाद, बहुत अरसे के बाद जब आप दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है, बाद में इंसान उसी पैटर्न पे वापस आ जाता है। लेकिन सर देखिए ये भी तो है कि इट्स एन एजिंग प्रोसेस, तो वो आपके सेल्स की आपकी, चाहे वो मसल्स हैं या न्यूरॉन सेल्स हैं, जो आपने कहा ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स, तो उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस यानी टूटने का अमल होता है। और इट्स ब्रेन वाहिद ऐसी जगह है पूरी बॉडी में जहाँ सेल्स एक दफ़ा ख़त्म होते हैं तो बनते हैं, तो इसी से लिंक करता है आपका मेमोरी सिस्टम। इसलिए बच्चे जो है वो जल्दी सीख जाते हैं। जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं तो आप में सीखने का अमल, याददाश्त का अमल कम होता है। मसल्स भी आप तब बनाएंगे जब आप यंग होते हैं, जब आप 60 साल के बाद मसल बनाएंगे तो वो नहीं बनेंगे। तो सर इसका क्या मैं इसका आपको तजर्बा बता रहा हूँ। मैं अपने जिस जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मेरे ख्याल में वो शख्स अभी भी जिंदा है, 110 साल उनकी उम्र है और वो रोजाना 4 किलोमीटर चलते हैं। सर वो एक नई तो आई है थियरी कि मसल्स जो है वो एज दे नो एज, आप जिस भी एज में चाहें आप कर सकते हैं। जैसे रखेंगे, मैं मानता हूँ किसी हद तक तो हो जाता है। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि वो 110 साल का बंदा है और वो रोजाना कितने किलोमीटर चलता है, अब वो जिस रास्ते पे चलता है ना, मैं इस वक्त अगर मैं 35 साल मेरी उम्र है, जो भी है, मैं उस बंदे के साथ इस वक्त मैं नहीं चल सकता। क्यों? हालांकि मैं भी तो उधर का हूँ, नहीं सीधा रास्ता नहीं है, वहाँ पहाड़ ऊपर नीचे। आप ये भी जाएंगे ना इस्लामाबाद, अगर आपने सोचो लग जाएंगे तो वहाँ देख लीजिए कि मार्केला के पहाड़, तो वो कश्मीर आएंगे आपके कोई मसला नहीं है। तो आप देखिए कि वो उस बंदे ने क्या किया हुआ है। वो बंदा 2000 आर्मी में थे और उसके बाद वो वहाँ पे भी इस तरह के करते, तो उसने कहा कि मतलब अभी तक वो उसी तरह से बिल्कुल ठीक ठाक है। बीमारी भी होती है तो बीमारी भी उसको अब देखिए 110 साल का बंदा अगर बीमार हो गए तो क्या हाल है, उसे क्या हो जाए, स्ट्रांग हैबिट है ना। हाँ, इट्स एन स्ट्रांग हैबिट, तो वो आपको हमने यही छोड़ दी है बस। हाँ, बट हर 104 का बंदा वैसा आपको नहीं मिलेगा, और जो जो ये काम करेगा वो मिलेगा। हाँ, जो ये बात जो जो करेगा वो क्या लेकिन करेगा। सर मुझे लगता है कि अगर हम भी अपनी इसमें देखें, अगर थक के बैठ जाए ना और उसको सवार करें तो फिर आप थक ही जाते हैं, और जैसे ही आप थक के थोड़ी देर रेस्ट करके दोबारा से अपनी रूटीन पे वापस आते हैं तो आप एनर्जी खुद ब खुद आती है। किसी एक शख्स से बहुत अच्छे कलिमात हैं, मैंने सुने हैं, शायद आपने भी सुनेंगे कि इंसान माजूर आज़ाद से नहीं होता। जी, इंसान माजूर किससे होता है? दिमाग से, दिमाग से। सर सोच से, सोच से, दिमाग से। बस साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि आप अगर जिस्म को इतना इस्तेमाल नहीं भी करें तो अपने जहन को इस्तेमाल करते हैं। जब तक जहन चलता रहेगा आपका जिस्म चलता रहेगा। मैं अपनी बेटी को लेके जाती हूँ बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के पास, तो ये कहते हैं किसी ना किसी तरह इसका जहन चलता रहे, नहीं ये नॉर्मल पढ़े, वो कुछ भी करे, लेकिन वो जहनी तौर पर चलता रहेगा। जब तक जहन चलता रहेगा वो चलती रहेगी। इसलिए तो वो है कि हमारे पास बात यहाँ से निकली जी, कि सीखने की सलाहियत उम्र के जिस हिस्से में भी है, शुरू में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। सर लेकिन जो लोग हमसे ये कहते हैं कि भाई अब हम नहीं पढ़ सकते और हमारी उम्र हमसे नहीं पढ़ा जाएगा ना, हम सीख सकते हैं, आप किसी को भी अगर जी ये तो बहुत ज़्यादा सवाल, ये बहुत ज़्यादा बात इतराज़, तो उनको हम क्या जवाब दें? मैंने अपनी शख्स जिंदगी में एक ऐसे शख्स को देखा है
میں جانتا ہوں بہت اچھی طریقے سے، ان کی عمر 60 سال تھی، انہوں نے اس وقت قرآن مجید بھی حفظ کی ہے. ابھی بھی خاتون نے کیا کئی لوگ پڑھے. بہت سارے ہیں. یہ ہے دراصل جس کو کیا کہتے ہیں نا، جواب کیا اقبال نے کیا کہا، اس میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں. یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. ہمت کیجئے ذرا، اٹھیے، شروع کیجئے، کچھ بھی عملی ناممکن نہیں. بس باقی آپ کے اوپر ہے موقع محل کی مناسبت سے آپ کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں بندے کو، وہ آپ سوچ طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ہم جب بھی سیکھیں اپنا معمول بنائیے، اس سے پہلے کیا پڑھیے. اب دیکھیے پڑھنے کے لحاظ سے جب میں نے کہا نا، تو میرا چلیے کچھ جڑا رہتا ہوں پڑھنا لیکن میں جب دوران طالب علم پڑھتا تھا نا، تو میری یہ حالت ہوتی تھی کہ میں جو ٹیچر سے سبق سن لیتا تھا تو دوسرے دن جا کے میں گھر میں آگے کتاب نہیں بھی کھولتا، میں وہ سبق سنا لیتا تھا. لیکن اب میں دیکھتا ہوں جب میں پڑھتا ہوں مثلاً ساتھ قرآن مجید کو جہاں سے حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے حافظ نہیں ہوں میں، تو اب میں جب کوشش کرتا ہوں تو جب وہ میں اشارے یاد کر لیتا ہوں، جب آیات پڑھتا ہوں تو مجھے ذہن سے بسا اوقات وہ مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے اس وقت کی نسبت مجھے. یہی بات. حالانکہ درس و تدریس سے میں بالکل کٹا نہیں ہوں، جی جی. لیکن اس کے باوجود لیکن جب میں ایک دفعہ ٹریک پہ چڑھ گیا جس عرصے کے لیے، تو اس میں اگر مثلا میں نے ایک دن میں عام روٹین میں اگر آدھا پیج کرتا تھا یا 2 آیات کرتا تھا. سر اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بچوں کو فوکس کریں تاکہ اس ایج میں آپ جلدی یہ اس کیوں ابھی وہ چل رہا ہوتا ہے نا، آغاز ہوتا ہے نیورون سیلز مکمل ہوتے ہیں جی. اچھا کسی دن بعض اوقات یعنی کچھ دنوں کے بعد جب میں معمول پہ آتا ہوں نا، تو میں ایک ہی دن میں پورا پیج بھی یاد کر لیتا ہوں. مطلب اس طریقے سے ہے. یہ دراصل آپ کو کرتے رہے نا. ایک تو مجھے سپورٹ سے اس کی ہے کہ سپورٹ زیادہ مجھے اس کی بھی جو اشارے میں یاد کر لیتا ہوں، تو اشارے کی وجہ سے مجھے اس کو عربی میں ساتھ جوڑنا آسان بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، تو وہ آج ذہن میں تو پوری آیت کر لینا تھوڑی سی اور آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک تھوڑی سی میں کہتا ہوں مجھے عجم حاصل ہے، عربی ساتھ اس کو جوڑنے سے زیادہ آسانی بھی ہو جاتی ہے. تو جب بھی علم حاصل کریں یہ دعا لازم پڑھیں. اور وہی بات جو میں اکثر آخری کلاسز میں بھی کہتا ہوں، ہر روز کہتا ہوں، اور میں نے کل جیسے وہاں پر بھی کہی تھی، تو وہ شاہ سہیل مسعود صاحب ہیں ایڈمیرل جو ہیں، وہ انہوں نے آ کے کہا یہ جو آپ کے کلمات تھے نا، تو اس نے مجھے واقعی مطلب زندگی میں مجھے ہلایا ہے نا، کہ دعا پڑھیے نہیں مانگیے. تو یہ جب آپ دعا جب بھی ہم پڑھتے دیکھیں یہ ہمارا معمول ہے، رب العزت میں پڑھ لیتے ہیں جب بھی دعا پڑھتے ہیں نا آغاز میں، اس دعا کو بھی مانگیے، اللہ سے مانگتے ہوئے آپ علم کو حاصل کیجئے، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور مدد کریں گے. اور بہت ہی اہم بات جو اگلے لکھی ہے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے خوب علم حاصل کیجئے. یہ بھی بات میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ ہر ایک کو مختلف دی ہیں، اور سبھی کی ایک ہی صلاحیت سب میں یکساں نہیں دی ہے، ہر ایک میں کیا دی ہے، مختلف دی ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کو اگر ایک صلاحیت کم ہے تو اس میں دوسری اس سے بھی زیادہ ہوگی. تو یوں ہی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو اس کی ضرورت تھی اس کی مناسبت سے اس کو تمام صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. احادیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق کی مناسبت سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. اللہ اس سے بڑی اور کیا میں آپ لوگوں کو خوشخبری دوں کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا، کیونکہ قرآن سے بڑا کوئی اور علم نہیں ہو سکتا. آپ قرآن کے علم کے راستے پر چلیں، اللہ تعالیٰ آپ اس چیز کے اوپر یقین بھی رکھیں، یقین کامل رکھیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جنت کا راستہ کیا کیا آسان. یا آپ کے اسی قرب و جوار کو آپ دیکھ لیں، آپ جب سے پیدائش کے بعد سے جب کہ آپ کے فیلوز جس عمر میں آپ جہاں جب جس وقت میں چلتے آئے، آج ان میں سے کتنے لوگ ایسے کہ جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، جن کو قرآن سمجھ آتا ہے، ان میں سے اگر اللہ نے آپ کے انتخاب کیا تو یہ واقعتاً بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. یہاں پر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس پہ پہلے دن بات ہو چکی ہے، تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے سے 3 چیزوں کے. وہ کون سی چیز ہے جس کو اسے ثواب ملتا رہتا ہے؟ صدقہ جاریہ، اس کے والے سے بھی میں نے بات کر دی تھی. یہ وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے کیا کریں، استفادہ کرتے رہیں، کچھ عمل کی صورت میں، کچھ آگے پڑھانے کی صورت میں. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک شخص بھی راہ راست پہ آتا ہے، مثلا میں اگر اپنی بات کروں، میں نماز پڑھتا ضرور ہوں، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کی کیا صورت ہے، کس درجے تک ہے، قبول ہوتی ہے کیا، وہ سارے معاملات. لیکن اگر آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص نمازی ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی قبول نماز کا ثواب آپ کو ملنا ہے. اس کی اپنی قبول ہو رہی ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے. لیکن آپ کو مثلا اگر آپ نے کسی کو کہا نماز پڑھی، اس کو سمجھایا، وہ نماز کا پابند ہو گیا نا، تو اس کی اپنی نماز قبول ہو رہی ہے، یعنی وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، لیکن اس کی قبول نماز کا اجر ثواب آپ کو ضرور مل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے. اور یہ نیک اور صالح اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے کیا کرتے رہے، دعا کرتے رہے.
یہ بہت بڑا صدقہ جاری پوری ہے. بات ہے کہ نیک اولاد بھی ہو اور پھر وہ دعا خیر بھی کرے. جی جی. اس اولاد کا ہر ہماری والدین کے صدقہ جاری ہو. اس میں دونوں باتیں کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں نا وہ والدین کی تربیت ہی کا تو نتیجہ ہے نا, یعنی والدین کی محنت ہے تو تبھی تو آپ ان کے لیے کیا آپ نیک رہے, آپ اس تربیت کا نتیجہ ہے. تو آپ کے نیک عمل کا بھی بعض کہتے ہیں, اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بھی کیا ملتا ہے, والدین کو اجر ملتا ہے. وہ اس کی ایک بہترین مثال میں نے یہ پڑھی ہے کہ ایک شخص کے قبر میں نا عذاب اچانک کم ہو گیا. تو اس سے پوچھا کہ اس نے پوچھا تو اس نے کہا کہ آج آپ کے بیٹے رہے دنیا کے اندر, اللہ کا نام لیا, یہ بسم اللہ پڑھیے. تو یوں اس سے وہ کہتے ہیں کہ اولاد کے عمل کا بھی والدین کو کیا ملتا ہے, اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے. تو تینوں کام ہمیں سے ہر ایک کو کرنے چاہیے, اور تینوں کام جو جس کی جتنی استطاعت ہے, جس کام میں جتنی جس کی استطاعت ہے. آپ اگر صدقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا تو آپ اس سے اس اجر میں شامل ہو جائیے. آپ کو اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے تو آپ دوسروں تک پہنچائیے, پھیلائیے اس علم کو. اور آپ کی اولاد ہو تو آپ یہ تربیت کیجیے کہ وہ آپ کے لیے نیک و صالح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. باقیات الصالحات کہتے ہیں, یعنی باقی رہنے والی نیکیاں. اور تیسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا کیا کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے. مطلب کیا ہے کہ شاید میں نے یہ بات پہلے کہی ہے, اگر نہیں کی تو یاد دہنے کے طور پر, یا نہیں کی تو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی حدیث یا آیت پڑھے نا, شاید ہی میں نے کہی تھی, اس کو محسوس کریں. تو آپ کے لیے یہ حدیث, آپ کے لیے یہ آیت ہے, لیکن اس کو ہوتا ہوا محسوس کریں آپ. مثلا آپ اس کو کیسے محسوس کیجئے, جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, گویا کہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا میرے لیے ارادہ کر لیا, کیا ہے, تو اسے کیا عطا فرماتا ہے, دین کی اس کو. تو قرآن کے علاوہ آپ کو کہیں اور سے دین کی بنیاد ملے گی, دین ملے گا. اس کی بنیاد کیا ہے, تو گویا کہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہ بھلائی کا ارادہ کیا ہے, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے جوڑا ہے. اور جو حدیث میں پہلے بھی شاید ہم پڑھ چکے ہیں, میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ طالب علم کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے اپنے پروں کو بچاتے ہیں. تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ چھوڑیے کسی اور کے لیے کیا خلاف پھیلائے یا نہیں پھیلائے, آپ کے لیے فرشتوں نے پر بچائے ہوئے ہیں. اور یہ اس میں کوئی عمر کی قید نہیں کہ آپ عمر کے کس حصے میں, سر سوچو تو گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ وہ مقام ہے دراصل جس کو کہتے ہیں نا کہ قرآن بابرکت کتاب ہے. اور جو شخص اس قرآن سے جڑتا ہے, جس کی زندگی میں قرآن ہے, سوچیے اس کا مقام کیا ہوگا. یہ جو ہم روزانہ حدیث پڑھتے ہیں چھوٹی باتیں ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس مقام کو. اور مجھے یاد آ رہا ہے 2013-14 کی بات ہے, جب میں اس کام کا آغاز میں تھا, ایک جگہ پہ میں کلاس پڑھا رہا تھا. تو وہ بات میں آپ سے بھی لازمی وہی کر رہا ہوں. تو پڑھا رہا تھا, اچانک ہی نا میرے استاد آ کے درمیان میں پیچھے کلاس میں بیٹھ گئے. تو مجھے تھوڑا سا جھٹکا سا لگا. اچانک میں نے دیکھا, اس سے پہلے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو خیر جب میں نے کلاس پڑھائی تو آخر میں جب وہ مجھے ملے, مجھے بوسہ دیا, پیار دیا, انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے, اور یہ جو کام ابھی کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں. یہ کسی وقت دنیا میں یا پھر آخرت میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کر کیا رہے تھے, اور آپ کو مقام کا بھی اندازہ ہوگا. اور یہ بات آپ جو یہ کام کر رہے ہیں اس وقت احساس نہیں ہوتا شاید, اور جو مقام ہے آپ کا, ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہو رہا کہ میرا مقام ہے کہ اس وقت. میرا مطلب کل پرسوں بھی جو ہمارا ایکسپیرینس ہوا, جی ابھی تو مطلب سب لوگوں کے 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے, اور لوگوں نے وہ عزتیں دیکھی لوگوں کی نظر میں, اور بعد میں لوگوں کے پیغامات آ رہے تھے, میسیجز آ رہے تھے آپ لوگوں کو مبارکباد دینے کی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا ذمہ تو صرف قرآن اٹھانا ہوتا ہے, باقی عزت دینا, لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا چاہتا ہے. اور میں کہوں گا اقوام کی بات تو چلیے ٹھیک ہے, وہ کب ہوگی وہ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے, لیکن ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما کا اندازہ شاید آپ کو ہو گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم, اس قرآن کے ذریعے کیا فرماتے ہیں, لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے. اور اس سے بڑی اور مطلب آپ کو کیا مثال ہم آپ کو دے سکتے ہیں. تو اس پہ بہت بڑا اللہ کا کیا ہے, اس مقام کے اوپر اللہ کا شکر بھی ادا کریں. لیکن ساتھ میں تذکیر کے طور پہ یہ بھی کہوں گا میری بہنوں, جہاں پہ یہ بہت بڑے مقام کی خوشی کی بات ہے, وہاں پہ یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے, ہم نے اس کا بھی ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے, احساس کرنا ہے. ترجمہ کیجئے گا, وَعَلَّمَ آدَمَ, اور اس نے سکھائے آدم کو الْأَسْمَاءَ, نام كُلَّهَا, سب کے سب, ثُمَّ عَرَضَهُمْ, پھر پیش کیا ان کو عَلَى الْمَلَائِكَةِ, فرشتوں پر, فَقَالَ, پھر فرمایا أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ بتاؤ مجھے نام هَؤُلَاءِ ان سب کے, إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم ہو سچے. اگر تم سچے ہو. تو فرشتوں نے کہا, قالوا, انہوں نے کہا, کس نے کہا, فرشتوں نے کہا, سبحانک, پاک ہے.
اپنی عاجزی بیان کر اپنی عاجزی کا انہوں نے اظہار کیا. اور تیرا فیصلہ تیری ذات سب کچھ کیا ہے؟ پاک ہے. لا علم لنا. علم کا ویسے اشارہ کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ علم علم عالم معلوم علم. کوئی علم نہیں ہے لنا ہمارے پاس ہمارے لیے، لیکن علم کے ظاہر لنا کے ساتھ ہوگا تو ہمارے پاس الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھایا. علمتا تو نے سکھایا نہ ہمیں. لا علم لنا. جی بتائیے ما علمتنا کا ترجمہ کیجئے. تو نے سکھایا ہمیں. علمتنا تو نے سکھایا ہمیں. تو نے سکھایا ہمیں. انک انت، اب انکا کے اندر بھی تو ہی مانا ہے بے شک تو، لیکن انت جب ساتھ لگ گیا ہے تو یہ کیا ہے؟ تاکید کے لیے اور زور دینے کے لیے. العلیم الحکیم. علیم اور حکیم یہ دونوں صفات ایسی ہیں. اب ذرا یہاں میں نے پہلے کہا نا ہم یہاں پہ تشریح نہیں کر رہے ہوتے، ہم ذات کے لیے اسباب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو جیسے علیم اور حکیم یہ دو صفات اللہ نے ذکر کی. علیم بھی تو کافی تھی ہے نا، علیم سے بھی تو بات ہے تو جاننے والا ہے، میرے پاس علم نہیں ہے آپ جانیں، لیکن ساتھ حکیم کا بھی ذکر کیا. ہاں یہ جو تخلیق آدم ہے اس کی حکمت بھی تو ہی جاننے والا ہے. ہمیں علم جو تو نے عطا کیا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے، اس کے پیچھے چھپے حکمت بھی تو ہی جانتا ہے. انسان کو جو تو نے علم دیا اس کی بھی حکمت تو ہی جانتا ہے. ہمارا اعتراض بطور اعتراض نہیں تھا بلکہ حکمت کو جاننا ہی تھا فرشتوں کا. تو انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اگر ہمیں بھی ہم سے کوئی فرشت سوال پوچھے تو یہ جو فرشتوں کا یہ جو انداز ہے یہ بھی ہمارے لیے سامنے کے طور پر کیا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی سوال پوچھتے نہیں جواب آتا تو ہمیں بھی سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا. اور میں جی سبحان اللہ لکھا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی یہی بات آگے آئی تھی کہ اگر ہم کوئی ہم سے سوال پوچھے اور سوال نہیں آئے تو سبحان اللہ لکھا ہوتا وہاں پہ بھی. یہ وہ جملے کے مناسبت سے جملے کی مناسبت سے کسی اور انداز سے تھا. اس کا یہ مطلب ہے نہیں وہ یہ وہ جس طریقے سے ہم کسی سے متاثر ہو گئے سبحان اللہ کتنی پیاری چیز ہے وہ اس انداز سے تھا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا ہے کہ ہمیں کوئی چیز کسی علم نہیں ہے، ہم یہاں پر ہم اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. سر وہ یہ تھا کہ اللہ نے فرشتوں نے سوال کرا تو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو. ہاں اب یہاں پر ہم اللہ رب العالمین کی مطلب بردباری کہہ سکتے ہیں آپ، یا جو بھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کریں کہ ہم نے اس کا نظر دیکھا سے بیونڈ ہے نا وہ، اس لیے آپ اس کو سبحان اللہ کہتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ بھی فرشتوں کی صفت کے اوپر ہی ہے سبحان اللہ، اور یہ بھی فرشتوں کی صفت کے اوپر ہی ہے سبحان اللہ کہ چلیے ذرا میں پھر دوبارہ اس پہ یہ ہے جیسے یہ جانا کہ فرشتوں نے اللہ سے کیا کیا سوال کیا کہ آپ آدم کو پیدا کر رہے ہیں. اس پہ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کچھ بھی نہیں کہا. یہاں پر جو اللہ کی ذات کی یہ جو کرتے ہیں اس پہ سبحان اللہ، بڑائی پہ سبحان اللہ تھا. اچھا سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کچھ بھی نہیں کہا، نہ تو ڈانٹا کیسے کیا، نہ اعتراض کیا، نہ ناراض ہوا، کچھ بھی نہیں کہا. تو پھر آگے جواب کا یہ کہیں کہ آپ فرشتوں کے سوال کے جواب رہے یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی واقعے یا کسی بھی کہیں بھی پیچھے حکمت سمجھ نہ آنا ہے تو پھر یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے ہر راز اور حکمت کو کیا ہے بہترین جانتے ہیں. ہمارا علم پہلی بات، ہماری صلاحیت بہت ہی محدود ہے، اور جو ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں. ہم کسی بھی چیز کے وجہ جو اپنا ذہن پہ بناتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ ہم اس کی ظاہری صورتحال کو دیکھ کے کرتے ہیں. مثلا اگر ہم زلزلے کی بات کریں فار ایگزامپل، اب ظاہر اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بہت بڑی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، لیکن ہمیں بظاہر یہ فائدے مند اس طرح کا نظر نہیں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یا یہ شر ہے، یا اس طرح سے فلاں چیزیں ہوتی ہیں، پر موت ہے، زندگی ہے، بیماری ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمیں بظاہر کیا نظر آتی ہیں کیونکہ ظاہر ہم اسباب کے محتاج ہیں کہہ سکتے ہیں، اب ہم اسباب کے پجاری ہیں تو ہمیں حکمت کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کچھ بیماری اگر آج ہمارے کسی شخص کو بیمار ہوتا ہے تو وہ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. مطلب مختلف لوگوں کے مختلف اس پہ رویہ ہوتا ہے. اب ایک آپ سبھی نے شاید واقعہ وہ ضرور پڑھا ہوگا، ایک صحابیہ تھی، مجھے نام ذہن سے نکل گیا، وہ جو تھے صحابی تھے ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، پھر آپ میں سے کسی کے مجھے بتائیے گا. تو ان کا اپنا کھجوروں کا باغ بھی تھا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام سہولیات دی تھی. تو ایک دن وہ جب گھر میں آئے، مفہوم اس بات کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پانی مانگا تو انہوں نے ان سے اس کو پانی لا کے دیا اور اپنے پیار کا انہوں نے اسے اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں کسی مصیبت یا آزمائش بیماری میں مبتلا نہیں کی ہے. مثلا وہ بھی کیا ہے، صحابیہ ہیں وہ بھی. تو انہوں نے کہا واقعتاً مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. کہا پھر میرا ایک مطالبہ آپ سے. تو انہوں نے کہا صحابی آپ بتائیے کیا ہے؟
کہ مجھے آپ سے جدائی چاہیے، طلاق دے دیں آپ. ہاں تو صاحب نے کہا آپ ذرا دیکھیے نا بات کیسی ہے یہ. تو نے کہا چلے نبی علیہ السلام کے پاس صبح یہ معاملہ لے کے جاتے ہیں. تو جب چلے صبح نے کہا ٹھیک ہے. تو راستے میں چلتے چلتے کچھ ہوا ایسا کہ صحابی کے پاؤں کے اندر موچ آ گئی اور اہلیہ نے کہا چلیے واپس چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ آپ رات کو آپ نے یہ کہا، میں نے جب ڈیمانڈ کیا آپ اکیلے واپس چلے. تو اس نے کہا اصل میں رات کو جب آپ نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی پریشانی میں یا کسی مشکل میں یا کسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا، تو میں نے سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے اور میں ایسے شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. ابھی جب آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے. ہم ویسے اس لیول پہ جا کے اس طرح سے سوچ سکتے ہیں. میں نے تکلیف پڑی تھی نا تو میں بھی یہی پریشان تھی. میرے ہسبینڈ کہتے مجھے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ تو جب تکلیف آتی ہے تو گناہ جھڑتے ہیں. پھر بیچاروں کی اتنی ٹانگ میں درد ہوا سر. میں نے بھی یہ واقعہ پڑھا اور بعد فخر سے بتاتے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا. سر یہ تو میں خود پریشان ہو گئی کہ یار اللہ کہیں اللہ ان سے ناراض تو نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ سر یہ کہہ گی کہ حساب اتنا نے مارا تو نہیں. نہیں سر ان کی خود ہی ٹانگ میں تکلیف ہو گئی تھی بیچاروں کی. چلیے اللہ سب کی راستہ یہ تو مجھے لگتا ہے آئی مائٹ بی رانگ لیکن ہو سکتا ہے. اب بیماری تو کافروں کو بھی آتی ہے لیکن آپ کا جو ایٹیٹیوڈ اور آپ کا بلیو ہے وہی آپ کو. دیکھیے اس میں دو چیزیں. ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ہم اکثر موازنہ کرتے ہیں، اکثر اسے ہٹ کے بہت سی جگہوں پہلے سنا نا کہ یار کافروں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کیسے عطا کیا، کیا اللہ کی بات کرتے ہیں. ایک بات اس میں رکھ لیجیے گا خیال، اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کوئی وعدہ نہیں کیا، ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، ہمارے ساتھ اللہ نے ہمارے لیے حصہ رکھا. ہمیں اگر حدیث ہے نا یہ ذات شوکا یعنی کانٹا چبھنے کے برابر بھی کسی انسان کو درد ہوتا ہے نا تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں اس کے بدلے میں. یہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا. نہیں سر میں ان کی بیماری کا بات کر رہی ہوں. اسی طرح وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں نا تو یہ اس کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ اگر آپ کو بیماری آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی آپ کے گناہ جڑنا یا تعلق کا بیان کیا گیا ہے. تو بیماریاں تو ادھر بھی ہیں، کافروں کو بھی آتی ہیں، لیکن تو پھر یہ بلیف سسٹم ہے نا کہ آپ کا تعلق اللہ سے ایسا ہے کہ آپ اس بیماری پہ بھی شکر گزاری کرتے ہیں. تو اصل سوال ہے کس پہ کہ آپ اس میں جب صبر کرتے ہیں، آپ اس پہ شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو جب تو صبر پہ ہے نا زیادہ اور شکر پہ ہی ہے. تو اس لیے جو بات یہ تھی کہ ہم اس کے پیچھے چھپی حکمت کو نہیں جانتے، ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمارے گناہ جھاڑنے کی وہ کر رہا ہوتا ہے. ایک کانٹا چل جائے، بخار ہو جائے، کبھی گناہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی گناہی جھڑ ہے، اس کے درجات بھی بلند ہو. بہت ساری چیزوں سے وہی ہم ایک سبق میں ایک چیز پڑھیں گے جس میں یہ سب چیز آ جائے گی کہ صفائی گناہوں کی مختلف طریقے کار ہیں، وہ خود ہم دیکھ لیں گے. اور ایک چیز جو آپ نے ذکر کیا نا اللہ کی محبت کا، تو اگر آپ اس چیز کو کس طرح سے ایسا لگتا جنت میں لے کے جانے کے لیے، میں آپ کو بتاؤں نا مثال، اگر آپ یہ محسوس کرنا چاہتے ہیں آج سے کر کے دیکھیے گا جا کے کہ اللہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ قرآن کو سمجھتے پڑھ کے دیکھیے. اللہ کی قسم انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر. آپ اس کو انسان سمجھتا ہے نا، میں اس لیے بات کرتا ہوں عربی کو جب آپ براہ راست سمجھتے ہیں اس کو پڑھتے جو لطف آتا ہے، جو محسوس ہوتا ہے ایک اپنائیت اللہ رب العالمین کس طریقے سے کرتے ہیں. جیسے یعقوب نے یہیں پہ جو آیات تلاوت کی تھی اگر آپ کو یاد ہو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. مطلب گنہگار بندوں کو اللہ نے کیا کہہ کے پکارا، محبوب میرے ان بندوں سے کہیے جنہوں نے، اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ جو میرے نافرمان ہیں، جو گنہگار ہیں، جو ظالم نہیں، میرے ان بندوں سے کہیے اسرفوا علی جنہوں نے اپنے پر ظلم کر دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب مایوس میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں گے نا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ ہم سے کس درجے کا پیار کرتا ہے. لیکن یہ نا امیدی، یہ مایوسی سب دوری ہے، اس وجہ سے دوری ہے. بس دور ہوتی جائے گی. آپ کوشش کریں، آپ سب مل کے بن جائیں، دستے بازو ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں جتنا ہم اپنے حصے کا کام کر سکیں ہم اس کو کرتے ہیں، وہ کوشش کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، دور کریں گے. ترجمہ کیجیے. قالوا انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو لا علم لنا نہیں کوئی علم ہمیں الا ما علمتنا مگر جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں انک انت بے شک تو ہی. اب میں آگے کیسے پڑھوں گا؟
اگر انتل نہیں پڑھتا تو ال, ٹھیک ہے. العلیم الحکیم, جاننے والا حکمت والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قال یا آدم, پھر اللہ نے فرمایا اے آدم انبی, یہ ہے انبی. پیچھے تھا نا فشتو کرے انبیو, جمع تھا نا انبی کی جمع انبیو, تو واحد کیا ہے پڑھیے سارے, جمع پڑھیے انبیو. تو انبی ہم, اب یہاں پر ہم سے مراد کون ہے, وہ سب فرشتے. تو انبی ہم, آپ بتا دیجئے ان کو, بتائیے ان کو, ترجمہ کیجئے انبی ہم, بتا دے ان کو, انبی ہم, بتا دے ان کو, انبی ہم, بتا دے ان کو. تو یہ اسماء یہ آپ نے پہلے پڑھا, ٹھیک ہے. ان سب کے نام, کن کے نام, وہ جو چیزیں جو اللہ نے اللہ نے پیش کی تھی. فلما, پس جب, انباء, آپ دیکھیں سارا وہی بتانے سے ہی ہے, لیکن اب انباء کا اشارہ ویسے سوچیے آپ لوگ, نہیں پڑھا نہیں کیا, کیا ہو سکتا ہے ویسے. اس میں اس وقت تک نا میں بتا سے دو لوگوں نے کلاس میں سب سے پہلے کیا, اپنے بھی کیا, حالانکہ وہ اس طریقے سے بتا رہے ہیں یہ ہے انباء, اس نے خبر دی, اس نے بتایا. لیکن ایک تو اس ہو گیا وہ, اور اس کے لیے ہمیشہ ہاتھ فوراً ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا, کیونکہ یہاں کے لیے آپ ہوگا, یہاں کے لیے میں ہوگا یا ہم. اب اس ہو گیا تو یہ گویا کہ بتایا تو ماضی ہے. میں سوچتی ہی رہ گئی اب تو سوچے پہلے, آپ نے جلدی بتا دیا. چلیے آج اس کا میں آپ کی بات سے ہٹ گیا تو چلیے کوئی بات نہیں. تو یہ ہے نا اس نے بتایا, تو ہم نے اگر ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا ہے, اس نے بتایا, ترجمہ نہیں لکھا ہوا, تو ہم انباء کا اشارہ کیسے کریں گے, یہ تو اس نے دیکھ کر ہم کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب یہ پھر سوچیے کس کے وزن پہ آ رہا ہے, اسلمہ کے وزن پہ آ رہا ہے. بس بات دیکھ لیجیے نا, آپ شروع میں ہے نا اس کی پہچان, تو یہ اسلمہ, انباء, اس نے بتایا. اب انباء سے آپ نے امر تو بنا دیا انبی, تھوڑی سی کوشش کریں کہ مضارع اس کی بنا سکتے ہیں. سوچ لیں تھوڑا سا, سوچ کے پھر بنائیں. اسلمہ سے کیا تھا, یسلم. انباء سے کیا ہو جائے گا, بس اس کے 4 حروف ہے نا اس کے ماضی میں, یاد رکھیں بس جس کی بھی ماضی کے میں 4 حروف ہے اس کا فوراً مضارع اپنے یو سے شروع کرتے ہیں. جس میں 3 ہے یا 5 ہے یا 6 ہیں تو وہ زبر سے. بس اس میں دیکھیں کتنے ہیں, 1 2 3 اور, تو وہ ایک اس کا مضارع یو سے ہوگا, یا پہ زبر سے نہیں. تو سر یہ جو میم اوپر آ رہا ہے تو وہ کچھ نہیں, وہ تو قانون ہے نا, آپ تجوید کا پڑھتے ہیں نا, وہ تو دوسری چیز ہے, ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد جب با آ جاتا ہے تو وہ تجوید کا آپ نے کیا تو سنو. تو اب دیکھیے انباء ینبئ اور انبئ آپ نے پڑھ لیا ہے, اور انبئ اس کی کیا تھی, جمع تھی. اور انباء اس نے بتایا, ہم ان سب, پھر ترجمہ کیجئے انبأہم, اس نے بتایا ان کو, انبأہم, اس نے بتایا ان کو. جزاکم اللہ خیر. کیا بتایا, بیاسمائہم, ان سب چیزوں کے نام. قال, پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا الم اقول, یہ اصل میں ہوتا ہے اقول. یہ ہم انشاءاللہ اگلے اسباب میں جا کے پڑھیں گے. تو یہاں آپ تاکہ سوچیں کہ اقول کون سا فعل ہے, کیا لفظ ہے, تو ظاہر آپ نے ابھی تک اس پیٹرن کو پڑھا ہی نہیں ہے نا. تو یہ اصل میں ہوتا ہے اقول. کیا ہوتا ہے, سارے بولیں اقول. تو وہ ہم آگے پھر پڑھیں گے, لم کی وجہ سے اقول, یہ اقول ہو گیا ہے. ہوتا ہے کیسے ہے یہ ہم اگلے ایک سبق میں جا کے پڑھیں گے. تو کیا میں نے الم اقل لکم, کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے, لکم کا معنی یہاں تم سے ہو جائے گا انی, سارے بولیں انی اعلم, زیادہ جانتا ہوں, نہیں یہاں زیادہ, یہاں سے جانتا ہوں. غیب السماوات والارض, غیب یعنی چھپی باتوں کو, چھپے راز, چھپی غیب. السماوات والارض, آسمان اور زمین میں جو غائب ہے وہ اس کو جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ, کیا ترجمہ ہوگا, اور میں جانتا ہوں. ما تبدون, تبدون کا سوچ کے چلیے آپ لوگوں نے پہلے سے اس کا سوچا ہوگا, تو ہم سب کیا کرتے ہو, ٹھیک ہے. اور اس کی واحد ویسے کیا ہو سکتی ہے یہاں غائب میں آ کے, تو چلیے پہلے اس کی واحد بنا دیتے ہیں. تبدو, اس کی غائب کیا ہوگی, یو, اس کی جگہ پہ تا کی جگہ پہ یا لے ہیں, ٹھیک ہے. تو تبدونا, تم سب ظاہر کرتے. ترجمہ کیجئے ما تبدونا, ما تبدونا, ما تبدونا, وما کنتم تکتمون, اور جو تم تکتمون کا اشارہ کیا ہوگا ویسے, سوری سر اس کا تکتمون. سوچ لیں تھوڑا سا, یہی ہوگا.
اچھا اب اس کی میں تھوڑا سا چھوڑ دیں جو بھی تھے وہ تھے کیوں ہے اس کا میں جواب دے دیتا ہوں ٹھیک ہے. نہیں تھے کا جواب میں دوں گا. آپ سے عربی لفظ کو دیکھیں تکتمون تو صحیح ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اصل میں کچھ لوگ ترجمہ تھے کہ جیسے پریشان تھے کہ ہم کیا کریں گے تھے وہ کیوں ہے وہ میں آپ کو کنتم کی معنی میں آ رہا ہے وہ تھے تم. چلیے اب تھوڑا سا سوچئے مزید کیونکہ اب آپ کو یہ اس کا کر لینا چاہیے. میں نے تبدون کا نہیں پوچھا ہے لیکن تکتمون کا پوچھ رہا ہوں. اس کا ماضی کیا بنے گا؟ تھوڑا سوچ لیں جلدی جلد بازی نہیں کیجیے. خالی صرف ماضی کیا بنے گا؟ ہاں کتما یکتم سارے نہیں بول رہے. ہاں تو کتما یکتم وہ تو اکتم کس کے وزن پہ آ رہا ہے؟ نصر یا رسول کے وزن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے ادھر نہیں یکتم ہوگا. اسے سے کون بولا تھا یہ؟ چلیے تو وما کنتم تکتمون. اور جو آج یہ تھے کیوں ہو گئے ہیں حالانکہ تکتمون تو یہ فعل مضارع کے ہے. یہ جب بھی فعل مضارع سے پہلے کانا والا ٹیبل آ جائے نا پورا ٹیبل تو کہیں بھی جیسے یہاں پر اس ٹیبل میں سے یہ آیا ہوا ہے کنتم تو یہ ماضی جاری بن جاتا ہے. آئیے اللہ کا یہ تو میں نے بھی لکھوایا ہوا نہیں ماضی جاری پاسٹ کنٹینیوس. جب بھی فعل مضارع سے پہلے کانا. اب کانا سے بنا صرف کانا نہیں ہے بلکہ جیسے یہاں پر تو آگے نا ہاں کانا وہ کہیں اپنے لیے آئے گا کہیں غائب کے لیے آئے گا کانا آ جائے تو وہ جو مضارع ہوتا ہے نا مضارع میں ہم صرف پریزنٹ یا فیوچر کا ترجمہ کرتے ہیں لیکن اس سے اگر پہلے کانا آ گئے تو وہ پاسٹ کنٹینیوس یعنی ماضی جاری. عربی اسلام میں اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں میرے خیال میں نا ماضی استمراری. ماضی استمراری میں تو دوسرے لفظ آ جاتے ہیں یہ تو جاری ہے. ہاں جی جی جو تم چھپاتے تھے. اب چھپاتے تو پریزنٹ کیسے ہے لیکن تھے کدھر آ گیا ماضی چلا گیا. اگر پاس کنٹینیوس ہوتا تو تم چھپا رہے تھے ہو جاتا. تو اب رہی تھی لگا دیں تو مسئلہ نہیں. چلیے یہ اچھا جواب آ گیا کہ یہ ہیلپنگ تم آپ اس کو ہیلپنگ ورب تو لے سکتے ہیں. ہاں چینج کریں گے ٹھیک ہو. کیا آگے چلیے. چلیے جی اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ واضح فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام بعض چیزوں میں فرشتوں سے اس کو زیادہ جانتے ہیں بلکہ اس کے بعد آگے پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے ایک تو نا علمی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور دوسرا مقام اللہ رب العالمین جب اس کے آگے بات پڑھیں گے اگلے سبق کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو کیا کریں اسجدوا لآدم. تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے بات اپنے انداز سے سمجھا دے فرشتوں کو کہ ان کا جو مقام ہے انسان کا وہ کیا آپ سے زیادہ وہ کس انداز سے پھر ہم اس کو آگے پڑھیں گے. اور یہ بات تو میں پہلے ہم اس کو بیان کر چکے ہیں کہ یہ جو چیز ہے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو فرشتوں کو سمجھایا تھا نا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے فرشتوں کے حوالے سے مثلا کہ وہ ہم سارے کیا ہیں ہم افضل ہیں. ایک تو ان کے اس بات کا بھی جواب تھا یا ہمارے پاس علم زیادہ ہے. یہ سارے کام سے ان کی اس بات کا بھی جواب تھا کہ آپ ہی کے پاس علم بھی زیادہ نہیں ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں جو نا ما تبدون وما کنتم تکتمون. یہاں پر ابھی تک سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا فرشتوں کو. اس سے پہلے کی بات ظاہر ہے یہ. اب وہاں پر ابلیس موجود تھا. اب اس کے دل میں انسان کے بارے میں حسد کہہ سکتے ہیں آپ یا بغض وہ موجود تھا تو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اس کو کہا کہ جو آپ ظاہر کر رہے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں اور جو تم چھپائے بیٹھے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں. یہ سمجھنے کے بعد اس کو تنبیہ تھی لیکن اس کے باوجود اسے سبق نہیں لیا اور جب اللہ نے حکم دیا تو اس نے کیا کر دیا اسے بھی انکار کر دیا. اور یہ ایک اور تفصیل یہ بھی بات آ رہی ہے کہ فرشتوں نے انسان کی ایک ہی پہلو کا کہا نا کہ وہ یفسدوا فی الارض لیکن اس کے اچھے پہلو تھا اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. بعض کے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہ رہے کہ آپ نے ایک ہی پہلو کا ذکر کیا ہے جو اچھائی والا پہلو تھا جس کو ہم نے ظاہر نہیں کیا وہ اللہ جانتے ہیں وہ کہ اس انسان کے اندر جو اچھائی والا پہلو بھی کیا ہے وہ موجود بھی ہے. حقیقت کیا ہے واللہ اعلم. ترجمہ کیجئے گا. قال فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم باسمائہم بتا دے ان کو نام ان کے. فلما پس جب انبأہم باسمائہم اس نے بتائے ان کو ان کے نام. قال فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے
انی اعلم کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، واعلم ما تبدون اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اہم نکات دیکھتے ہیں ہم اس آیت سے، آج کی آیات سے، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کیے؟ نام سکھائے۔ اور اگر کوئی بات ہمیں کسی چیز کے بارے میں ہم سے سوال پوچھ دیں اور ہمیں اس کا جواب نہیں آتا تو ہمیں اس پہ کیا کر دینا چاہیے؟ سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے۔ فرشتے سمجھ گئے تھے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز یعنی ہر طرح کے غیب کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ غائب انسانوں سے ہیں، یہ غائب فرشتوں سے ہیں، یہ غائب باقی مخلوقات سے ہیں۔ تو جو ہم سے جو اس سب چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی غائب ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھ لیجیے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کی مناسبت سے، اے اللہ میرے علم میں کیا فرمائیے؟ جب بھی علم حاصل کریں، جب بھی قرآن میں رب زدنی علما یہ دعا ضرور پڑھتے رہیے، اور اس بات کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما کہ ہر چیز اور ہر واقعے کے پیچھے تیری حکمت ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی موجود ہوتی ہے۔ اسی کی مناسبت سے اپنا احتساب کریں اور پلاننگ کیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ہمیشہ تواضع یعنی عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتا رہوں گا، اور جو اس چیز کا بھی مجھے علم نہ ہو تو اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور جو بات ہے اس علم کو، اس قرآن کو آگے کیا کرنا ہے؟ دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کی بس سبب میں کہوں گا اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، کمر باندھ لیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ ایک تو براہ راست خود اچھے طریقے سے سیکھنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، اور دوسرا لوگوں کو اس کے لیے لازمی لانا ہے۔ یہ کسی ایک فرد کا، کسی ایک ادارے کا، کسی ایک شخصیت کا کام نہیں ہے، بلکہ یہی حقیقی طور پر میں کہوں کار نبوت ہے۔ اگر آپ بھی میری تصدیق کر دیں گے کہ بس ہم نے صرف لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، قرآن کی طرف جوڑنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ ضرور بھی ضرور اس شخص کے اندر حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ ضرور وہ اعمال کرے گا کہ جو اس کی کیا فرمائیں گی، اور دوسرے جب انسان قرآن سے تعلق کو جوڑتا ہے اللہ رب العالمین پھر اس کی کیا فرماتے ہیں؟ رہنمائی فرماتے ہیں۔ مختصراً اسماء دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی۔ تو اسم کی جمع کیا ہے؟ ملک کی جمع ملائکہ، غائب کی جمع غیوب۔ اور اب ہم افعال دیکھتے ہیں، کچھ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو پہلا اس میں عرضہ، سارے ایک آواز سے آگے دہرائیے ذرا۔ صدق سے ہے صادقین، صدق یصدق اصدق صادق مصدوق صدق۔ سر اس کا یزدو کیوں ہے؟ مثلا یسر کے وزن سے اس کی، اچھا یزدو کے وزن پر۔ اور علیمہ سے علما یعلم علم، عالم معلوم علم۔ کتب یکتم اکتم، کاتب مکتوم کتمان۔ اس کے بعد کمزور افعال آ جاتے ہیں، تو ایک ہے غابہ، جی پڑھیے۔ غابہ یغیب غب، غائب داش غیب۔ اور قالا اور کانا تو آپ لوگوں نے پلٹ دیا، بہت دفعہ پڑھ لیا، ہم اس کو کیا لکھا ہوا ہر دو دفعہ تین لائن میں ایک بار بہت زیادہ استعمال ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں مزید ہی والے، جی پہلا کیا ہے؟ پہلا لفظ ہی علامہ ہے، جی علامہ یعلم معلم، معلم معلم تعلیم۔ یہ بھی علامہ ہی ہے، ٹھیک ہے، علمتا، تو نے سکھایا ہمیں، جی علمتا۔ اب ہم آج اسی باب سے علامہ ہی پڑھیں نا، آج کی گرامر میں وہی آ رہا ہے، اسی سے ہم پڑھیں گے کمزور فعل میں سے ایک ہی فعل سیکھیں گے اس میں سے، وہ ہے واللہ۔ کیا سارے بولیے؟ واللہ۔ اب اس واللہ میں سے کیسے پہچانیں گے کہ کس باب سے ہے؟ دوسرے حرف پہ کیا ہے؟ تو یہ تو مزید فی کہ ابواب پہچانا، اب مجھے بتائیے مزید فی کہ ابواب پہچانا مشکل ہے یا ثلاثی مجرد کے؟ سر پتہ نہیں، جو واضح جو آسان ہے جو نہیں ہے تو مشکل ہے، جو آسان جی مزید فی میں کیا ہے؟ مزید فی میں آپ نے صرف کیا کرنا ہے، اگر آپ نے حروف پہچانے میں کون کون سے اضافی ہیں وہی اس کا باب ہے جو کہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں اس باب کی کیا پہچان ہے، سارے بولیے۔ اس کی کیا پہچان ہے؟ اس کی حمزہ، شروع میں کیا ہے؟ اس کی کیا پہچان ہے؟ اور اس کی جس فعل کے شروع میں جو مرضی آگے لکھا ہو شروع میں حمزہ سین پہ ہے وہ اس کے وزن پہ،
ٹھیک ہے. تو یہاں ہم وہ نہیں سوچیں گے کہ اچھا اگر یفتحو ہے تو یہ یس سامی یفتح فتحہ ہوگا یا فتحہ ہوگا، تو ہم اس مشکل سے آپ لوگ نکل جائیں گے. فکرہ دہرا لیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، تدبر و تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو. انقلاب، یہ سارے ابواب الحمدللہ آپ لوگ کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. یہ دیکھ لیں جیسے کچھ دیے ہوئے جو اس کے وزن پہ مزید بھی آتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے کون سا؟ سارے بولے کون سے پڑھیں گے؟ اچھا، کوئی ٹیبل بنا سکتے ہیں واللہ کا؟ جی چلیے. یہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ہم نے تمام ابواب یا افعال کے ساتھ نا جو ہم جمع بناتے تھے، جیسے نصرہ سے کیا بنائی ہے؟ ابھی یہاں تک استغفر سے کیا بنائی آپ نے؟ استغفرو. تدارسا سے تدارسو. انقلبہ سے، لیکن واللہ سے ولو نہیں بنا رہے. یہ چیز آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ جس کے آخر میں یا ہے اس سے پہلے کھڑی زبر ہے تو اس کی جمع کیسے بناتے ہیں؟ ولو. ادا ہدو، جزا جزو، جوا اتا اتاو. یہ وہی پیٹرن ہے. جی. ولیتا ولیتم، ولیتا ولیتم، ولیتو ولینا، ولیتو ولینا، ولیت ولت. دیکھیں یہاں پر یا پہ کچھ بھی نہیں پھری، ڈائریکٹ ولت. چلیے اب ولہ کا معنی اس نے پھیرا. ہاں منہ پھیرا، پھیرا سے کچھ بھی کس طرح. تو آپ عربی پڑھائیں، سارے کلاس ترجمہ کریں گے. نہیں ہاں یہ واللہ اس نے پھیرا، ولو اس نے پھیرا، ولیتم آپ نے پھیرا، ولیتا آپ نے پھیرا، ولیتم آپ سب نے پھیرا، ولیتو میں نے پھیرا، ولینا ہم سب نے پھیرا، ولت. جو کیا ہے مؤنث کے لیے؟ چلیے آپ دو الفاظ ملا کے پڑھا لیجیے. واللہ دو. جی جی دو. واللہ واللو، واللہ واللو، واللیتا واللیتم، ولیتا ولیتم، واللیتو واللینا، ولیتو ولینا، واللت. ولت. اچھا اب اس کے ہم بول چال کر لیں گے. حل واللہ وجہہ، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ نام واللہ یہ تو ہم نے جواب دیا. پھیرا اس نے اپنا چہرہ. ہاں کیا اس نے پھیرا چہرہ. تو کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ حل واللہ سے حل ولو وجوہہم، نام ولو وجوہہم، حل ولیت وجہک، نام ولیتو وجہی. یہ خیال رکھیں گے وجہک وجہی. ٹھیک ہے. اور حل ولیت تم وجوہکم، نام ولینا وجوہنا. نعم ولینا وجوہنا. اب ہم اسے بنائیں گے فعل مضارع. سر آپ کی سمجھ میں آتا ہے، اکیلے سمجھ میں نہیں آتا یہ. اکیلے سمجھ میں نہیں آتا. اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ اس کی پریکٹس کریں. زیادہ ویڈیو سنیں، نہیں پڑھائیں. سیدھی سی بات ہے، آپ پڑھائیں بس سب کچھ آ جائے گا. سر واقعی میں یہاں بیٹھ کے بالکل صحیح سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اور جب میں اکیلے بیٹھتی ہوں تو مجھے 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے اس کا کیا ہوگا. چلیے بس آپ جب پڑھا دیں گے نا تو انشاءاللہ پھر یہ کم از کم مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ آپ کو خود سمجھانا شروع، کیونکہ پھر اس میں آپ نے سامنے والے کو سمجھانا ہے. تو وہ تب تک نہیں سمجھا سکیں گے جب تک آپ خود نہیں سمجھے ہوئے ہو. یہی بات ہے سر. اب ہم اسے بنائیں گے فعل مضارع تو بالکل وہی طریقہ ہے جیسے ہدا سے ہم نے بنایا تھا یا دی، یعنی اس کے آخر میں کیا لگایا تھا؟ یا مدہ لگایا تھا نا. وہی واللہ سے یولی. آپ پڑھا لیجیے. یولی یولونا، یولی یولونا، ولی تولونا، تولی تولونا، ولی نولی، اولی نولی، تولی. تولی. آپ ابھی پڑھیں باقی ترجمہ. یولی وہ بیٹا ہے، ولونا وہ سب بیٹے ہیں، ولی آپ بیٹے ہیں، ولونا آپ سب بیٹے ہیں، ولی میں بیٹا ہوں، ولی ہم سب بیٹے ہیں، ولی وہ عورت بیٹی ہے. تو حل یولی وجہہ، نام یولی وجہہ، حل یولون وجوہہم، نام یولون وجوہہم، حل تولی وجہک. نام ولی وجہی. کم از کم یہ آپ کا پکا ہو گیا. ادھر دیکھیں فوراً آپ کو اپنا اشارہ ذکر ہے. پہلے تو آپ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں نا. چلیے حل تولون وجوہکم، نام ولی وجوہنا. اچھا اسے ہم بنائیں گے امر. تو اس میں وہی بات یاد رکھنی ہے، مزید ہی ہو یا ثلاثی مجرد ہو،
کمزور حرف جہاں بھی آئے گا حکم میں بھاگ جائے گا, وہ نہیں ٹھہرے گا. ٹھیک ہے, کمزور حرف کیا ہو جائے گا, چلا جائے گا. دوسری بات ہم نے یہ پڑھا تھا امر کے اندر کہ سیکنڈ لاسٹ کے نیچے ہم نے کیا لگا دینی ہے. اب ذرا یہاں پر اس کے بعد تو وہ جو کمزور حرف تھے وہ دونوں بھاگ گئے, تو اس لام کے اوپر زبر کے جگہ زیر لگا دیں گے تو ولی ہو جائے گا. ولی لام میں زیر بتا رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی حرف تھا جو چلا گیا, ورنہ یہ لام کیا ہوتا, ساکن. یہ بتا رہا ہے کہ میرے بعد کوئی حرف تھا اور وہ بیچارہ ڈر کے مارے کیا ہو گیا, یہاں سے بھاگ گیا ہے. تو چلیے پڑھیے ولی ولی ولو ولو ہے تو ولو وجوہکم, سب پھیرو اپنے چہروں. اور لا تولی لا تولی لا تولو لا تولو ولی ولو ولی ولو لا تولی لا تولو لا تولی لا تولو. آپ ترجمہ کیجئے ولی پھیرو ولو آپ سب پھیرو لا تولی مت پھیرو لا تولو. آپ سب مت پھیرو. اوکے, تو یہ ہے کہ اپنا رخنا قبلے کی طرف کرنے کے حوالے سے ہے. تو مجھے جواب دیجئے ولی ولی ولی, یہ مضارع کا شرک ہے میں کہتا ہوں, اور ولو نولی نولی. جزاکم اللہ خیر. چلیے جی, لا تولی لا تولی نہیں, اس میں لا کا اشارہ نہیں کرنا, ہم سے کہنا لا اولی, اور سوری لا تولو. اب ہم اسے بنائیں گے وہی چیز, اللہ سے کیا بنایا تھا ہم نے, معلم, ورنہ سے کیا بنائیں گے مولن اور بس یہ فاعل اور یہ مفعول, وہی کام زیر اور ضمیر سے فرق ہو جائے گا. اور اس کا جو ہوگا مصدر وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا تعلیم, یعنی شروع میں کیا لگتا تھا تا, جیسے تعلیم, تسبیح, تکذیب, تو اس میں وہی طریقہ کار ہو جائے گا, اس کا ہو جائے گا تولیہ. ٹھیک ہے, چلیے پڑھیے مولن 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 تولیہ تولیہ مولن 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 تولیہ. تولیہ. اب آپ کا اس کا بچارے مجھے جواب دیجیے, هل انت مولن, هل انتم مولون, سوری ہاں ٹھیک ہے, هل انتم مولون, نحن مولون. چلیے یہ آپ کا مکمل ٹیبل ہو گیا. سارے ایک آواز پڑھے میرے خیال میں, لیکن دو اشاروں الفاظ کو ملا دیں, لیکن آرام سے پڑھنا. جی ولا ولوا ولينا وليتم وليت ولينا ولت يولي يولونا تولي تولونا ولي تولي تولي ولي ولو لا تولي لا تولوا مولن مولن توليا. شابیت ہو رہی ہے. جی ولا يولي ولي مولن مولن تولیہ. یہ سارے ابواب جیسے پہلے پڑھ چکے ہیں, ہم ان کی ریویژن کرتے ہیں. جی سارے دو علم يعلم علم معلم معلم تعلیم. حاسب يحاسب حاسب محاسب محاسب محاسبہ. اسلم يسلم اسلم مسلم مسلم اسلام. اختلف يختلف اختلف مختلف مختلف اختلاف. استغفر يستغفر استغفر مستغفر مستغفر استغفار. تدبر يتدبر تدبر متدبر متدبر تدبر. اس کو استغفار نہیں پڑھی ہے, استغفار. جی اگلا تدارس يتدارس تدارس متدارس متدارس تدارس. انقلب ينقلب انقلب منقلب منقلب انقلاب. ولا يولي ولي مولن مولن تولیہ. جی یہ آپ پہلے کچھ آپ شاید پڑھ بھی چکے ہیں نا, کہ یعنی ہر لائن میں 3 افعال استعمال ہوتے ہیں. ہر لائن میں تقریباً ایک صحیح افعال میں سے ہوتا ہے, ایک کمزور میں سے ہوتا ہے. ہاں عموماً ہے, اور اس میں بھی کبھی کبھار ایک کہہ سکتے ہیں یا 2 کہہ سکتے ہیں, اس میں بھی ایک کمزور افعال میں سے, یعنی یہ ہر 2 میں سے ایک لائن میں استعمال ہوتے ہیں. کون سے مزید فکی والے, کبھی کسی میں ایک ہوگا شاید, یا کسی 2 میں ایک ہوگا صحیح سے, دو کمزور. تو یعنی قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم ان کو بھی نا اسی طریقے سے سیکھتے ہیں. جی الحمدللہ. تنقید آئی تھی کہ کمزور افعال والے میں آئی تھی تنقید.
اس میں ہمارے فائدہ نہیں، یہ سبھی میں آتی ہے. یہاں پر اصل میں فرق کیا ہوتا ہے اس میں اس کا خیال رکھیے. جیسے یہ مولین ہے نا، اب اگر آپ نے اس کو پیش لگانا نا آخر میں تو مولن نہیں لگائے گا، وہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا. یہ میں نے پیچھے بتایا بھی تھا، مولی یون یا لگے کہ اس کے آخر سے یا گرا ہوا ہے نا، تو وہ یہ کمزور افعال میں ایسا آپ کو ملے گا ایسے اکثر جگہوں پر. تو اس کے آخر میں یا لگائیں گے اور اس کے اوپر 2 پیش لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا مولی یون. ٹھیک ہے، تنوین تو تب آ رہا ہے نا کہ اس میں. ٹھیک ہے جی، سوال ہے؟ ماشاء اللہ آپ کا کل آپ کو نہیں انتظار ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا کہا تھا. بہت بہت مبارک ہو، بہت اچھا، بہت اچھا. ضرور، بالکل بالکل. آج مجھے پتا ہے ایک تو